بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک ملک میں ایک بہت امیر شخص رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ دولت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی جاگیر اور مال و مویشی بھی تھے۔ اس کے 4 بیٹے تھے جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ اسے یہ ڈر ستائے رہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے چاروں بیٹے مال و دولت کے لیے لڑ نہ پڑیں، اس لیے وہ بہت فکر مند رہتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ کچھ دنوں بعد بہت بیمار ہو گیا اور اس کے بچنے کی امید نہ رہی، تو اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے خاص ملازم کو حکم دیا کہ 4 دیگوں کا انتظام کریں۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ میرے مرنے کے بعد تم چاروں مل جل کر رہنا، اتفاق میں بہت برکت ہوتی ہے۔ میں نے تو تم چاروں کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ میری مسیری کے 4 پایوں کے نیچے ایک ایک دیگ گڑی ہے، ان میں سے ہر ایک بندہ ایک ایک دیگ اپنی پسند کی لے لے، اور یہ کہہ کر ان کو رخصت کر دیا۔ جب دیگیں آ گئیں تو ملازم خاص کی مدد سے ان دیگوں کو جیسے ہی بھرنا تھا اس نے بھرا اور 4 پایوں کے نیچے ایک ایک دیگ دفنا دی۔ جب امیر آدمی کو احساس ہو گیا کہ اب اس کے آخری سانسیں ہیں تو اس نے اپنے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے بیٹوں، دھن دولت کے لیے اکثر بہت بڑا خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پوری جائیداد 4 حصوں میں تقسیم کر دی اور تم میں سے ہر ایک کے حصے کی دیگ تمہیں مل جائے گی۔ تم سب سے میں بہت پیار کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آخری سانس لینے سے پہلے تم سب کو اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ یہ سن کر سب بیٹوں نے گردنیں جھکا دیں اور باپ نے سب سے پہلے چھوٹے بیٹے کو مسیری کا پایا منتخب کرنے کو کہا اور پھر باقی تینوں کو بھی ایسے ہی کرنے کو کہا۔ یہ دیکھ کر چاروں بیٹے اس کی مسیری سے لگے بیٹھے رہے تاکہ وہ اپنے باپ کی پیار بھری نظروں کے سامنے رہیں، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے انتقال کو اتنا عرصہ بیت گیا کہ اس کے مرنے کے بعد تمام رسمیں ادا کر دی گئیں اور 40واں کا اہتمام بھی سب بیٹوں نے مل کر بڑے اہتمام سے کیا۔ ان کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، اسی لیے خیر خیرات کے سلسلے جاری رہے۔ پھر ایک دن سب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی دیگوں کو دیکھا جائے۔ اب چاروں نے اپنے اپنی دیگ کو نکالا تو ایک دیگ میں جواہرات تھے، جبکہ دوسری دیگ سونے سے بھری ہوئی، جبکہ تیسری دیگ میں مٹی بھری ہوئی تھی، جبکہ چوتھی دیگ میں صرف ہڈیاں تھیں۔ جن بیٹوں کو سونے اور جواہرات کی دیگیں ملیں وہ تو بہت کچھ نظر آئے، لیکن مٹی اور ہڈیوں سے بھری ہوئی دیگوں والے اور رنجیدہ ہو گئے، اور وہ دونوں ناراض دکھائی دیے، اور انہوں نے یہ دیگیں لینے سے انکار کر دیا، اور وہ یہ شکایت کرنے لگے کہ مرحوم باپ کا تو دعویٰ تھا کہ ان چاروں کو ساری دولت برابر برابر تقسیم ہوئی ہے۔ چاروں بھائی اپنے باپ کو انصاف پسند اور نیک دل خیال کرتے تھے، اس لیے آپس میں جھگڑنے کی بجائے یہ مناسب سمجھا کہ کسی عقلمند شخص کو ڈھونڈا جائے جو یہ بتا سکے کہ مٹی والی اور ہڈیوں والی دیگ لے کر وہ کیا پائیں گے۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود کوئی نہ ملا تو انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ بادشاہ کے پاس چلا جائے، کیونکہ بادشاہ سلامت کے دربار میں ان کے باپ کی بہت عزت تھی، اور ان کی خدمت میں یہ بات پیش کی جائے اور دیکھیں کہ بادشاہ سلامت اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ سلامت بہت عقل مند ہیں، اور ویسے بھی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ 2 بھائی بہت خوشحال رہیں اور جبکہ 2 بھائیوں کو کچھ نہ ملے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ضرور اس بات میں کوئی حکمت ہے، کیونکہ ابا جان نے تو ہمیں پورا موقع دیا تھا کہ اپنی دیگ منتخب کر لیں، اب یہ ہماری قسمت ہے۔ یہ سوچ کر وہ چاروں بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ چہیتا شہزادہ گھوڑوں پر سوار شکار پر جا رہا ہے، اور چاروں بھائی یہ دیکھ کر آگے بڑھے، اور بڑے بھائی نے شہزادے سے پوچھا کہ اے شہزادے، ہمارے بادشاہ سلامت کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ شہزادہ بڑی بے رخی سے بولا، وہ محل میں موجود ہیں، مگر انہیں کچھ دماغی خلل ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ آگے بڑھ گیا۔ چاروں بھائیوں کو بہت دکھ ہوا کہ ایسے مہربان، خدا ترس اور نیک بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے، مگر پھر آپس کے مشورے سے یہ طے کیا کہ محل تک جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ شہزادہ باپ سے خفا ہو اور ہمیں ٹالنے کے لیے اس نے بہانہ بنا دیا۔ جب وہ محافظوں سے اجازت لے کر محل کے اندر داخل ہوئے تو ان کی ملاقات شہزادی سے ہوئی، جو شاہی باغ میں اپنی خادماؤں کے ساتھ دریافت کرنے پر شہزادی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر اندھے ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر چاروں بھائیوں کو بہت دکھ ہوا کہ شہزادے نے انہیں پاگل کہا اور یہ اندھا کہہ رہی ہیں، ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔
چاروں بھائی اپنے باپ کے ساتھ 4 سال پہلے محل کی ایک عالیشان ضیافت میں شریک تھے، لہٰذا بادشاہ کی ملکہ بھی ان کو جانتی پہچانتی تھی، اس لیے وہ ایک خادمہ کے ساتھ ملکہ سے ملے۔ لیکن ملکہ نے شہزادے اور شہزادی کی بات کے علاوہ ایک اور بات کہی کہ 1 سال پہلے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب چاروں بھائی مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ملکہ نے انہیں روکا اور بولی، وہ اپنے دربار میں ہیں، لیکن میرے لیے تو وہ مر چکے ہیں۔ یہ سن کر چاروں بھائیوں کی جان میں جان آئی۔ ملکہ نے انہیں ایک خادمہ کے ساتھ بادشاہ سلامت کے پاس بھیجوایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو درباریوں کو ہجوم نہ تھا۔ بادشاہ اپنے ایک وزیر سے مشورہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر چاروں پر پڑی، وہ انہیں پہچان گیا کہ یہ مرحوم درباری امیر کے بیٹے ہیں، اس لیے بادشاہ نے بڑی شفقت بھری نظروں سے ان کا استقبال کیا اور انہیں ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ چاروں بادشاہ کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو ان کے باپ کی خوبیاں بتائیں اور اس کی وفات پر افسوس کا اظہار کرنے کے بعد وزیر والی جگہ پر چاروں کو بٹھایا۔ تب بڑے بھائی نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم ایک مقصد سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بادشاہ نے تمام ماجرا خاموش ہو کر سنا اور چند لمحوں تک خاموشی سے سوچتا رہا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ چاروں بھائی انتظار کرنے لگے کہ بادشاہ سلامت کیا فرماتے ہیں۔ انہیں بادشاہ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ایک نہایت عقلمند انسان ہے۔ اچانک بادشاہ سلامت کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، تمہارے والد نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر ان 2 بھائیوں کے منہ لٹک گئے جن کی دیگیں مٹی اور ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بادشاہ نے مزید کہا کہ جن کو سونا اور جواہر ملے ان کی اپنی قسمت، لیکن مٹی اور ہڈیوں کے دیگیں پانے والے بھی نقصان میں نہیں۔ مٹی کا مطلب یہ ہے کہ تمام زمینوں کا مالک یہ بیٹا ہوگا، اور ہڈیوں کا مطلب یہ ہے کہ تمام گھوڑے، اونٹ اور دودھ دینے والے تمام جانور اس کے ہوئے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر سب بھائیوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، ہم آپ کے خادم ہیں اور انشاءاللہ ہم سب آپس میں مل جل کر رہیں گے۔ رخصت ہوتے وقت بڑے بھائی کو شہزادہ، شہزادی اور ملکہ کا خیال آیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم چند ایسی باتیں زبان پر لانا چاہتے ہیں جن کا تعلق علی جا سے براہ راست ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں ہاں، جو کچھ کہنا ہے ضرور کہو۔ بڑے بھائی نے کہا کہ جب ہم بادشاہ سلامت آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے تو شہزادے سے ملاقات ہوئی، نے آپ کے دماغ میں خلل کی بات کی، اور پھر شہزادی صاحبہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو نابینا کہا، اور ملکہ سے ملاقات ہوئی، ملکہ عالیہ نے تو آپ کو، ہاں میں سمجھتا ہوں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں ان کے لیے مر گیا ہوں۔ بڑے بھائی کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے اپنی بات پوری کر دی۔ شہزادہ، شہزادی اور ملکہ نے جو کچھ کہا، میں تم چاروں کو ان باتوں کا سبب بتا دوں؟ تو چاروں بھائیوں نے بڑے عاجزی سے تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں۔ تو بادشاہ نے بتانا شروع کیا، شہزادہ اب 18 برس کا ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی تعلیم و تربیت میں جو کمی رہ گئی ہے پوری ہو جائے تاکہ اس کی شادی کر سکوں اور 2-3 برسوں میں اس کا انتظام کر لوں، پھر بعد میں اپنی ساری زندگی اللہ کے یاد میں گزار دوں۔ مگر وہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانا نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ جلدی اس کی شادی کر دی جائے، اقتدار اس کے حوالے کر دیا جائے۔ میں فی الحال ایسے نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے۔ شہزادی کا معاملہ بھی یہی ہے، خیر سے وہ جوان ہے اور اس کا بھی رشتہ میں تلاش کر رہا ہوں، لیکن اس کی تعلیم و تربیت بھی ابھی ادھوری ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی جلد از جلد شادی ہو جائے، اس لیے وہ مجھ سے ناخوش رہتی ہے۔ وہ روزانہ مجھے دیکھتی ہے مگر مجھ سے کچھ نہیں کہتی۔ ملکہ اس لیے ناخوش ہے کہ سال بھر پہلے تک ہم دونوں سیر و تفریح کے لیے بھی جایا کرتے تھے اور ساتھ کھانا بھی کھاتے اور گھومتے پھرتے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ہمارے ملک کی ترقی کے دشمنوں نے یہ بات پسند نہ کی اور عوام بڑے جاگیرداروں کی غلامی سے آزاد ہو گئی۔ میں نے یہ سب غریبوں میں زمینیں بانٹ دیں، آج وہ اپنے کھیتوں اور باغوں کے مالک ہیں، لیکن جاگیرداروں کا گروہ ان کو طرح طرح سے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ روزانہ بے شمار شکایتیں اور فریادیں سنتا ہوں۔ میں جب تک مظلوموں کو ظلم و ستم سے آزاد نہ کرا لوں چین سے نہیں بیٹھوں۔ اس وجہ سے ہر وقت اسی جگہ موجود رہتا ہوں تاکہ کوئی فریادی آئے۔ ملکہ کو میری کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اسے بھی غریبوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تخت اس لیے نہیں دیا کہ میری عوام پریشان رہے۔ بادشاہ سلامت یہ کہہ کر خاموش ہو گئے اور چاروں بھائیوں کو بھی احساس ہو گیا کہ واقعی ان کے ملک کا بادشاہ وہ نیک دل اور عقلمند ہے۔